بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں عمران خان ہوں۔ بڑی شرطیں رکھ دی ہیں ایران نے جنگ بندی کے لیے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بوکھلاہٹ اب آپ کو نظر آنا شروع ہو گئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی باڈی لینگویج ان کا ساتھ نہیں دے رہی، وہ ہر جگہ پہ الگ الگ طرح سے بات کرتے ہیں۔ ابھی تک ڈونلڈ ٹرمپ اس جنگ کو شروع کرنے کی 8 درجن الگ الگ قسم کی وجوہات بتا چکے ہیں۔ کبھی وہ ایک وجہ بتاتے ہیں، کبھی دوسری، کبھی رجیم چینج، کبھی ایٹمی اثاثے ختم کرنے ہیں، کبھی وہ کوئی اور وجہ بتاتے ہیں، کبھی ایک اور کہ اسرائیل کو بچانا ہے، کبھی وہ عرب ممالک کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ تو الگ الگ وجوہات ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے، اور وہ اس کی ذمہ داری بھی الگ الگ لوگوں کے اوپر ڈالتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک فائنل سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے یہ کہا کہ میں نے جنگ جیرڈ کشنر جو ان کا داماد ہے، اس کے مارکو روبیو جو سیکٹری خارجہ ہے، اور پیٹ ہیگسیت جو سیکٹری دفاع ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، وہ کہتے ہیں جی میں نے ان کے کہنوں پہ جنگ شروع کی ہے۔ انہوں نے کہا تھا اگر ہم نے حملہ نہ کیا تو ایران حملہ کر دے گا، پھر میں نے جنگ کر دی۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ اب الزامات بھی دوسروں کے اوپر آہستہ آہستہ ڈال رہے ہیں، اور الگ الگ قسم کی وجوہات بتاتے ہیں کہ جنگ کیوں شروع کی۔ آدھا درجن قسم کی الگ الگ وجوہات تو وہ بتا چکے ہیں، اور یہ ثابت ہو رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس میں پھنس گئے ہیں۔ آپ امریکن میڈیا کو دیکھ لیں، امریکن سیاستدانوں کو دیکھ لیں، ان کی اکثریت ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ نہیں کھڑی۔ ڈونلڈ ٹرمپ پہ بدترین تنقید ہو رہی ہے۔ امریکہ کا زیادہ تر میڈیا ٹرمپ اور اس کی جنگی پالیسیوں کے خلاف لکھ رہا ہے، اس کے خلاف بول رہا ہے۔ بی بی سی اور سی این این کی اگر آپ رپورٹنگ دیکھیں، بی بی سی تو برٹش ہے لیکن سی این این کی اگر آپ رپورٹنگ دیکھیں، یا عالمی میڈیا میں آپ الجزیرہ کو دیکھیں، ترک میڈیا کو دیکھیں، رشین میڈیا کو دیکھیں، یورپین میڈیا کو دیکھیں، تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس جنگ کو سب لوگ ایک مس کیلکولیشن قرار دے رہے ہیں، اور ایک دلدل جس کے اندر اسرائیل نے ڈونلڈ ٹرمپ کو پھنسا دیا، اس قسم کی بات چیت کی جا رہی ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے بلاخر جیت کا اعلان کر دیا، اور یہ کہا کہ ہم تو پہلے گھنٹے میں ہی جنگ جیت گئے تھے، اور یہ جنگ تو ہم جیت چکے ہیں۔ ایران میں ایسا کچھ بچا ہی نہیں جس کو اب تباہ کیا جائے، ہم نے تو بہت تباہی پھیر دی ہے۔ ان کے جہاز بھی ڈبو دیے، ان کی ایئر فورس بھی ختم کر دی، ان کے جو ہے وہ انفراسٹرکچر سارا اڑا دیا، ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی ساری مار دیا۔ اس قسم کی باتیں ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں کہ ہم تو جنگ جیت چکے ہیں، لیکن یہ سودا بک نہیں رہا۔ یہ جو سودا ڈونلڈ ٹرمپ بیچ رہے ہیں نا کہ جنگ ہم جیت چکے ہیں، یہ فیس سیونگ کا سٹیٹمنٹ ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کے مشیروں نے یہی کہا تھا۔ میں نے ایک دن پہلے آپ کو خبر بھی دی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر ان سے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اس جنگ میں اپنی جیت کا دعویٰ کریں اور اس میں سے نکل جائیں، جتنی جلدی ہو سکتا ہے جنگ سے باہر آ جائیں۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم تو جنگ جیت چکے ہیں، لیکن کوئی یہ سودا خرید نہیں رہا۔ بین الاقوامی میڈیا اٹھا کر دیکھیں تو بے شک ایران کا بہت نقصان کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، اس کا کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اس میں سب سے زیادہ نقصان اس لڑائی میں جو فزیکلی ہوا وہ ایران کا ہوا، لیکن اگر کسی کی مت ٹوٹی ہے اور کسی کے امیج کو سب سے بڑا اس میں ڈیمیج ہوا تو وہ امریکہ کو ہوا۔ یہ بات بھی گڈ ول تو امریکہ کی خراب ہوئی ہے نا، ایک چودراہٹ تھی، ایک بڑی بات تھی امریکہ کی، وہ بات اس طرح رہی نہیں۔ بہرحال اب ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ والا سودا نہیں بک رہا جو جیت کے طور پہ وہ پورٹرے کر رہے ہیں اس لڑائی کو۔ اب اس کی نا کچھ وجوہات۔ نمبر ایک تو آپ یہ دیکھیں نا کہ ایران نے مشرق وسطیٰ میں جتنے بھی امریکی اڈے ہیں ان سب کو نشانہ بنایا، یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ تو جیت کا اعلان کیسے کیا جا سکتا ہے؟ امریکی بحری جہاز یا ان کے جو بحری بیڑے ہیں جن کے بارے میں پوری دنیا کے اندر بہت مشہور ہے، جس طرف یہ چل پڑتے ہیں اس طرف وہ ممالک ڈر جاتے ہیں۔ یعنی امریکہ کا پرانا طریقہ کار ہے، جس ملک سے انہوں نے کوئی بات منوانی ہو، وہ نہ مان رہا ہو تو بحری بیڑے اس طرف کو چل پڑتے ہیں، وہ بحری بیڑوں سے پہنچنے سے پہلے ہی بات مان لی جاتی ہے۔ لیکن یہاں پہ الٹا کام ہو گیا۔ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو امریکی بحری بیڑے ہیں یہ پیچھے ہٹے اور ایران کی جو میزائلوں کی حد ہے اس سے باہر نکل گئے، اور وہ ابھی تک واپس نہیں آ رہے۔ آبنائے ہرمز جو ہے وہ ایک سمبل بن چکا ہے کہ اس کے اوپر کنٹرول کس کا ہوگا، امریکہ کا اور امریکہ کے اتحادیوں کا ہوگا، اسرائیل کا ہوگا، یا خلیجی ممالک کا ہوگا، یا ایران کا ہوگا۔ تو ایران نے ثابت کیا کہ اس کی بالادستی ہے، اس نے کنٹرول کیا ہوا ہے۔ ایک طرف جو ہے وہ عمان اور یو اے ای ہے، اور دوسری طرف ایران ہے، اور ایران نے آبنائے ہرمز میں آپ سرنگیں بھی بچھا دی، بارودی وہ بم ہوتے ہیں جو فلوٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ وہاں بچھا دی انہوں نے بہت سارے، اور ایران نے اس کے اوپر کنٹرول کر کے اپنی بالادستی ثابت کی۔ امریکہ وہ بھی نہیں چھڑوا پا رہا۔ پھر امریکی فوجی ہوں یا امریکن آفیشلز ہوں یا امریکن سفارتکار ہوں یا امریکی شہری ہوں، یہ بہت بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں خلیجی ممالک سے ان کا انخلاء ہوا ہے۔ یہ بھی پہلی مرتبہ ہوا ہے، تو اس کو جیت کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ امریکن جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، تھارڈ یا پیٹریاٹ، یا اسرائیل کا جو پورا ایک آئرن ڈوم کا سسٹم ہے، وہ سارے کے سارے ایکسپوز ہوئے ہیں۔ ایران نے ان میں کافی تباہ کیے ہیں، بہت سارے ریڈار جو ہے انہیں نقصان پہنچایا، تو پھر اس کو یک طرفہ جیت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اور پھر اس کے علاوہ ایران نے نا ڈونلڈ ٹرمپ کی جو مذاکرات کی آفر ہے اس کو بھی مسترد کیا، تو اس کے بعد آپ ایک دم سے نہیں کہہ سکتے کہ آپ جنگ جیت گئے ہیں۔ ہاں یہ فیس سیونگ ہو سکتی ہے، اور دیکھیں فیس سیونگ لے کر بھی اگر یہ جنگ بند ہو جائے تو
اس سے اچھی بات کوئی نہیں ہے، کیونکہ جنگ کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی، اس سے مسئلے پیدا ہوتے ہیں، اور مسئلے اس ریجن میں پیدا ہو رہے ہیں جہاں کا میں رہنے والا ہوں، یعنی وہاں پاکستان ہے، ساتھ ایران ہے، آگے عراق ہے، سامنے کی طرف گلف کنٹریز ہیں، تو یہ سارا علاقہ متاثر ہوگا۔ امریکہ اور یورپ کو اس کا اتنا فرق نہیں پڑے گا، ہاں ان کے اوپر مہنگائی کا فرق پڑے گا، عالمی منڈی کے اوپر فرق پڑے گا اپنے ہرمز کے بند ہونے سے، یا پیٹرولیم مصنوعات جو ہے ان کی قیمتیں بڑھیں گی، اس سے بھی فرق پڑے گا منڈیوں کے اوپر، اور چائنا کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ چائنا کا پیٹرول رک نہیں رہا، 11 ملین بیرل پیٹرول تو انہوں نے ابھی لے لیا، اور ایران نے جو اپنا تیل بیچنے کی رفتار ہے اس کو بڑھا دیا۔ یہ بھی عالمی رپورٹیں آ رہی ہیں کہ ایران کا تیل پہلے سے کم نہیں، پہلے سے زیادہ بک رہا ہے، انہوں نے رسد بڑھا دی ہے کیونکہ دنیا کا تیل انہوں نے روک لیا تو اپنا وہ چلا رہے ہیں کام۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو مذاکرات کی آفر ہے اس کو بھی انہوں نے مسترد کر دیا۔ بعد میں جن وفاداروں کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی امریکہ کی جانب سے کہ بات چیت کی جائے، اس میں رشیا نے بھی بات کی، کچھ اور لوگوں نے بھی بات کی، رشیا تو وفادار نہیں ہے، لیکن پاکستان کی یہ ہے کہ پاکستان کی جو اس وقت پولیٹیکل قیادت ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بہت وفادار ہے۔ عمران خان صاحب کی فیملی ایک مرتبہ پھر اڈیالہ جیل کے باہر پہنچی، ان کی بہنیں گئی وہاں پہ، لگ بھگ 1000 کے قریب لوگ، ابھی جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو مجھے جو انفارمیشن ملی وہ 1200 کے قریب لوگ وہاں پہ موجود ہیں۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں اور یہ عمران خان صاحب کی رہائی چاہتے ہیں، ان کا علاج چاہتے ہیں، ان سے ملاقات چاہتے ہیں، لیکن ملاقاتیں بند کی گئیں۔ عمران خان صاحب کی بہنوں نے وہاں پہ میڈیا کے ساتھ بات چیت بھی کی، جو سوشل میڈیا کے لوگ آئے تھے ان سے بھی بات چیت کی، اور ایک مرتبہ پھر انہوں نے وہی مطالبات کیے جو وہ ہمیشہ سے کر رہی ہیں کہ ہمارے بھائی سے ملاقات کروائی جائے۔ اور یہ بڑی عجیب چیز ہے، یعنی نواز شریف اس چیز کو امیجن بھی نہیں کر سکتا، اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ نواز شریف جیل کے اندر بند ہو اور نواز شریف کی ملاقاتیں بند کر دی جائیں، مریم نواز ہو جائے یا آصف علی زرداری ہو جائے، یہ لوگ اس بات کو سوچ بھی نہیں سکتے کہ انہیں جیلوں میں بند کیا جائے اور ان کی ملاقاتیں بند ہو جائیں، یا جو وہ جنرل فیض بند ہے یا جنرل ندیم انجم کو کل کو پکڑ لیا جاتا ہے، یا جنرل باجوہ گرفتار ہو جائے یا عاصم منیر صاحب فیوچر میں گرفتار ہو جائے، ان میں سے کوئی بھی اگر پکڑا گیا تو یہ کیا سوچ سکتے ہیں کہ ان کی ملاقاتیں بند کر دی جائیں، ان کو کوئی ملے ہی نہ، ان سے کوئی بات ہی نہ کرے اور ساری دنیا سے کاٹ کے انہیں رکھ دیا جائے؟ یہ بالکل ہی ایک انلیگل قسم کی چیز ہے۔ عدالت نے اس کے اوپر نوٹس لیا، انہوں نے نوٹس جاری بھی کیے ہیں، لیکن 1 مہینے بعد کے۔ تو عمران خان صاحب کو جب سزا دینی ہوتی ہے نا تو کیس چلتا ہے فراری کی رفتار سے، اور جب عمران خان صاحب کو ریلیف دینا ہوتا ہے نا، اس وقت تک جو صورتحال چل رہی ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، تو پھر کیس چلتا ہے کچھوے کی رفتار سے۔ بس یہ فرق ہے، اگر سزا دینی ہے تو چیتے کی رفتار سے جائے گا بہت تیز، اور اگر ریلیف دینا تو کچھوے کی رفتار سے جائے گا بہت سلو۔ یہ ہم بار بار ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ علیمہ خانم نے اپنی جو فیملی کی طرف سے ایک لایا عمل ہے وہ بتاتے ہوئے انہوں نے اعلان کیا کہ یہ تاثر غلط ہے کہ جو تحریک جو ہے وہ صرف سوشل میڈیا کی جماعت ہے، پاکستان تحریک انصاف۔ انہوں نے کہا یہ تاثر غلط ہے کہ جماعت جو ہے سوشل میڈیا کی ہے، آپ دیکھتے جائیں ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اور فیملی کی طرف سے کوئی نہ کوئی لایا عمل دینا پڑے گا، کیونکہ اب لوگ بہت دباؤ ڈال رہے ہیں۔ بار بار لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے لیے ان کی فیملی کو ہی اب سامنے آنا پڑے گا، باقی لوگ تو کافی حد تک کمپرومائز ہو گئے ہیں، یہ دعوے کیے جاتے ہیں۔ کچھ چیزیں میں نے نوٹ بھی کی ہیں، یعنی پاکستان تحریک انصاف کی جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے اس پہ بہت تنقید ہوئی، کس وجہ سے ہوئی وہ وجہ میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن پہلے ججوں کو میں نے کہا نا بہت جلدی ہے عمران خان کو سزا دینے کی، ایکچولی تو جلدی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ہے نا، تو ججز تو ان کے ایما کے اوپر وہ کہتے ہیں جلدی جلدی کرو، بس جو پیچھے سے حکم آ رہا ہے جلدی جلدی کرو۔ تو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان، اچھا اس میں جو عمران خان صاحب کی اپیلیں ہیں وہ 2 سال سے نہیں سنی جا رہی، لیکن جب نیب کی اپیل آ جاتی ہے یا کسی ادارے کی طرف سے آ جاتا ہے تو فوراً سنو، فوراً 5 منٹ لگاؤ، ابھی لے کر آؤ، ابھی آپ یہاں پہ بیٹھ کے دلائل دیں۔ تو وہ کہتے ہیں جناب عمران خان کے اور بشرا بی بی کے وکلا کو کہ اپیلوں پر دلائل کی حتمی مہلت ہم نے آپ کو دے دی ہے، آئندہ سماعت پر اگر آپ نے دلائل نہ دیے تو نیب کو ہم سنیں گے اور جو ہمارے پاس ریکارڈ ہے اس کے مطابق ہم فیصلہ کر دیں گے۔ دلائل دینے کی لطیف کوسا صاحب نے انڈرسٹینڈنگ ہمارے ساتھ کی تھی اور انہوں نے انڈرٹیکنگ دی ہے، تو ہم نے آپ لوگوں کو تاریخ دی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ وہاں عدالت کو بہت جلدی ہے عمران خان صاحب کو سزا سنانے کی، تو سنا لیں۔ پہلے عمران خان صاحب کون سے جیل سے باہر ہے یا انہیں باہر نکالنے کے لیے کوئی سسٹم کے اندر کوئی گنجائش موجود ہے نہ؟ عمران خان صاحب دیکھیں، عمران خان صاحب کا کیس کوئی قانونی تو ہے نہیں، نہ کسی عدالتی مقدمے میں وہ اس وقت جیل میں بند ہے، یہ سارا ایک ڈرامہ ہے۔ عدالت جو ہے، عدالتی کاروائی بھی ایک ڈرامہ ہے، عدالت بھی ایک ڈرامہ ہے۔ مجھے کچھ ججز پیغامات بھیجتے رہے ہیں بعد میں کہ ہم نے جو آپ سے زیادتی کی ہم اس پہ معافی چاہتے ہیں عمران صاحب، ہم اس کا حصہ نہیں تھے۔ ایک جج صاحب ہیں، ان کے رشتہ دار میرے پاس آ گئے، ان کا جج ان کا بہنوئی تھا شاید، وہ میرے پاس آ گئے گھر میں، انہوں نے کہا جی وہ کہہ رہے ہیں مجھے بڑی تکلیف ہوئی تھی، مجھے وہ فیصلہ دینا پڑا آپ کے خلاف۔ تو یہ ساری چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہے، میں نے سارا کچھ لکھ کے رکھا ہوا ہے۔
تو وہ बेचारे मजबूर लोग हैं, जजेस की औकात ही कोई नहीं है, ना अदलिया की कोई औकात है। ये मामला है सिर्फ आसिम मुनीर साहब का और उनके अपने मफाद का। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या आसिम मुनीर साहब या चंद लोग और इनके साथ शामिल आप कर लें, बंद कमरों में फैसले करते हैं, ये सारे एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी है। तो इन्होंने मिलकर तय किया हुआ कि इमरान खान का क्योंकि हम मुकाबला नहीं कर सकते, लिहाजा ये बंदा बाहर नहीं आना चाहिए। अगर ये बंदा बाहर आ गया तो फिर हम इसका मुकाबला कभी भी नहीं कर सकेंगे। अब आ जाए नाज़रीन खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली की तरफ। यहां खबर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में एक एक्ट पास किया गया है और उसे कानून का हिस्सा बना लिया गया है। मैंने वहां कुछ सहाफी है उनसे बातचीत की तो उन्होंने मुझे बड़ी अजीब अजीब चीजें बताई। उन्होंने कहा जी कि जो तरीकाकार होता है ना, एक कानूनी तरीका होता है, उसको अडॉप्ट नहीं किया गया। सबसे पहले ये होता है कि वो सिस्टम के अंदर आ जाता है, वो बिल पब्लिक उसे पढ़ सकती है, पब्लिक अपनी राय दे सकती है, मीडिया उसको पढ़ सकता है, अपनी राय दे सकता है। फिर जनाब वो टेबल किया जाता है, फिर उसके ऊपर डिस्कशन होती है, फिर बातचीत होती है, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव वो तय किए जाते हैं। फिर एक मरहला आता है जब वो बिल पास हो जाता है, वो एक्ट बन जाता है और फिर वो बाकायदा उस कानून की शक्ल इख्तियार करके सिस्टम के अंदर जो वेबसाइट है उस पर भी आ जाता है। लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ यह है कि जितनी भी इनके पास मुराद थी खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली के पास, स्पीकर डिप्टी स्पीकर के पास, वो 88 से वो चली आ रही है। उनके अंदर इन्होंने कुछ तरामीम की है। जो तरामीम की है ना, उनमें बहुत सारी चीजें तो पुरानी है। मेरा तो ख्याल है पुरानी चीजें भी खत्म कर देनी चाहिए। इतनी मुराद लेके इन्होंने किया क्या है, पाकिस्तानियों को दिया क्या है। लेकिन ये जो मुराद है इनमें कुछ इजाफा किया गया, जिनमें एक ये है कि जो अरकान असेंबली है उनकी बीवियों को, या अगर वो खातून रुकन असेंबली है तो उनके शौहर को एक ताहयात असेंबली कार्ड दिया जाएगा, जिसको पूरे मुल्क में हर जगह हर इदारा तस्लीम करेगा और उसकी एक अपनी इज्जत और रिस्पेक्ट होगी। नंबर 2, एयरपोर्ट के ऊपर इन तमाम लोगों को VIP लाउंज की सहूलत मुयस्सर रहेगी। नंबर 3, वफाकी कानून के तहत ऑफिशियल पासपोर्ट इन्हें दिया जाए। नंबर 4, सरकारी अफसरान की तरह जो क्लब की मेंबरशिप मिलती है वो इनको भी सबको क्लब की मेंबरशिप मिलनी चाहिए। और जाती गाड़ी के शीशे ये टिंट करवा सकते हैं, यानी उसे काला करवाना चाहें, ब्राउन करवाना चाहें तो ये अपनी गाड़ी के शीशे जो है उनका रंग तब्दील करवा सकते हैं। उसके अलावा पहले इनके पास जो असलहे के लाइसेंस होते थे वो 4 गन्स का होता था इनके पास, लेकिन अब उसके अंदर 4 के बजाय 8 गन्स का लाइसेंस दे दिया गया कि अब आप अपने साथ 8 बंदूकें ले सकते हैं और ये लाइसेंस आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा आप खुद बनाना चाहें तो आप जितने मर्जी बनवा लें, 50 बनवा लें, लेकिन 4 आपके मुफ्त है, 4 और शामिल कर दिए गए जो आपको फौरी तौर पे मिल जाएंगे और उसके लिए आप फीस अदा कर दिया करेंगे, जो मामूली फीस है वो आपको देनी पड़ेगी। तो इस तरीके से ना ये मुराद ले रहे हैं। कुछ चीजें जो है वो पुरानी है, उनके अंदर और बेहतरी लाई गई है। यहां पे करारदाद भी है मेरे पास, मैं इस करारदाद को पढ़ रहा था तो करारदाद ये कहती है कि जैसे वफाकी हुकूमत और बाकी लोगों के पास ये होता है या अरकान असेंबली या सेनेटर्स के पास होता है, तो जनाब आप हमें, हमारी बीवियों को और हमारे मुलाजमीन को ताहयात ब्लू पासपोर्ट जारी कर दें। ये करारदाद जो है ना वो अक्टूबर 2024 की इसके ऊपर डेट लिखी हुई है, लेकिन क्योंकि ऐसी करारदादें बार बार आती हैं, बार बार रिवाइव हो जाती हैं, तो ये एक मरतबा फिर आ गई। अब ये चाहते तो हैं कि इन्हें ताहयात ब्लू पासपोर्ट मिल जाए, या तो ये कोई ऐसी करारदाद लेकर आए जिसमें ये कहें कि जनाब हमें ब्लू पासपोर्ट नहीं चाहिए, हम ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत करवाना चाहते हैं, हम सबको ग्रीन पासपोर्ट जारी किया जाए और जो कौमी असेंबली में और सेनेट में ब्लू पासपोर्ट दिए गए हैं उन्हें भी ग्रीन पासपोर्ट से तब्दील कर दिया जाए। तब्दीली जैसे कहते हैं ना, लेकिन अगर पिछले भी मांग रहे थे ब्लू पासपोर्ट, आप भी मांग रहे हैं ब्लू पासपोर्ट, तो फिर तो अल्लाह खैर सल्ला, यानी फिर तो जो आप मांग रहे हैं वही पिछले लोग भी मांग रहे थे, तो आप तो कोई तब्दीली ना लेकर आए। मैं कई मरतबा ये कह चुका हूं कि तमाम ऑफिशियल्स को जब तक वो सरकारी ओहदे के ऊपर है, यानी अगर कोई किसी वक्त MNA है, मिनिस्टर है, अपोजिशन लीडर है, या कोई ब्यूरोक्रेट है, या कोई फौजी है, या कोई जज है, जब भी कोई आदमी ऑफिशियल कैपेसिटी में मौजूद है और वो पाकिस्तान की सरकार के लिए किसी भी तरह काम कर रहा है या रियासत के लिए काम कर रहा है, तो उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए आप उसको ब्लू पासपोर्ट जारी कर